خاتم النبیین لا نبی بعدی وفی روایت قال انه سيكون في امتی کذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. اور ختم نبوت کے تم نعرے کہ ختم نبوت کہ تم یہ نعرے سارے جہاں کو سنا دو سنا دو. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ جان تم لٹا دو. جو ختم نبوت کا منکر ہے یارو, جو ختم نبوت کا منکر ہے یارو, وہ کافر ہے مرتد ہے وہ لعنتی ہے. جو ختم نبوت کا منکر ہے یارو, وہ کافر ہے مرتد ہے وہ لعنتی ہے. دوزخ کا ایندھن بنے گا وہ انسان, دوزخ کا ایندھن بنے گا وہ انسان. یہ اس کو پیغام تم ضرور سنا دو. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. اٹھو اے مسلمانوں وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو. ختم نبوت کے نعرے یہ دوستو, ختم نبوت کے نعرے یہ دوستو سارے جہاں کو اب تم سنا دو. اٹھو اے مسلمانوں
وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی بابرکت ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے، پوری کائنات دا نظام چلانے والا ہے۔ عزت و ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، نفع نقصان، اتار چڑھاؤ معاملات دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے نال رکھیا ہے۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ وہ جدو چاہے اپنے جس مرضی بندے نال، خواہ نبی ہوئے، خواہ ولی ہوئے، صحابی ہوئے، تابعی ہوئے، اللہ دا جتنا بھی قریب ہوئے، اللہ پاک او دے نال جیسا بھی معاملہ اختیار کرنا چاہن، اللہ پاک مختار کل نے درود و سلام دیا بارشاہ ہون ساری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلان دی رونق اور بہار، آمینہ دے لال، عبداللہ دے دل یتیم، حبیب خدا، محبوب کبریا، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار، آمینہ دے لال، پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ مالک دی توفیق خاص دے نال اسی بہت بڑا ایک دینی فریضہ جس نو خطبہ جمعۃ المبارکہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے، اے فریضہ ادا کرنے واسطے اسی اللہ دی توفیق دے نال خوش قسمت ہاں، مقدرہ والے ہاں، نصیبہ والے ہاں کہ اللہ پاک نے سانو اول وقت اندر خطبہ جمعہ دے فریضے دی ادائیگی واسطے اپنے گھر دی حاضری دا موقع دیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ساڈا اے عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اور یقین جانو، میں تے اکثر کہا کرنا، اے خوش نصیبی دی بات ہے، خوش بختی دی علامت ہے کہ سانو اللہ اپنے گھر دی حاضری دا موقع دیندے نے، اور کوئی بھی کسی دے گھر بغیر دعوت تو نہیں جاندا، بغیر بلایوں نہیں جاندا، اوہی کسی دے گھر جاندا ہے جدو میزبان انہوں اپنے گھر وچ بلاندا ہے، دعوت دیندا ہے۔ اور انشاءاللہ اسی مقدرہ والے ہیں، نصیبہ والے ہیں کہ ساری کائنات دے بادشاہ نے سانو اپنے گھر وچ آپ خود بلایا ہے اور آپ ہی ساڑیاں میزبانیاں فرما رہا ہے۔ اللہ پاک تا زندگی سانو اس عمل تے پکا رہن دی اور اول وقت حاضر ہونے دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات زی وقار، ویسے تے محرم الحرام دی مناسبت دے نال ساڑھے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دے عنوانات چل رہے سی، لیکن ملک پاکستان دے حالات نو مد نظر رکھ دیا ہویا، وقت دی ضرورت نو سمجھ دیا ہویا، آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا موضوع تبدیل کرنا پیا۔ سوشل میڈیا تو جڑے دوست احباب واقف نے اور یوز کردے نے،
انہوں نے پتا ہے کہ پچھلے دن اندر غالباً جولائی دی 24 تاریخ نو پاکستان دے اندر ایک جج نے سپریم کورٹ دا جج ہے انہیں ختم نبوت دے منکر جنہاں نو اسی قادیانی بولنے ہاں مرزئی قادیانی جو کہ مرتد نے دائرہ اسلام تو خارج نے اسلام نال ساڑھے مذہب نال دین نال شریعت محمدی نال امت محمدیہ نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں اور 1973 دے آئین دے مطابق انہاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے غیر مسلم اقلیت انہاں نو قرار دیتا گیا ہے لیکن بدقسمتی نال ادو تو لے کے آج تک اس سازش ہوندی آ رہی سی کہ کسے نہ کسے طریقے انہاں نو اپنے مذہب دی تبلیغ دی اجازت دیتی جائے جس طرح مسلمانہ تے کوئی پابندی نہیں ایویں اینا تے بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اے اپنی عبادت گاہ دا نام مسجد رکھ لین اپنی عبادت گاہ تے مینار بنا لین اپنے مذہب دی تبلیغ کر لین اینا تے پابندی نہیں ہونی چاہیے اینا نو اجازت ملنی چاہیے باہر کیف ساڑھا آئین ملک پاکستان دا آئین اس بات دی اینا نو اجازت نہیں دیندہ اور اسلامی نظریے دے مطابق بھی ایسا انسان جو ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا منکر ہے وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہے جن نے ساڑھے نبی دی ختم نبوت نو نہیں منیا اسی انہوں مسلمان نہیں مان دے تو اس وقت پورے پاکستان دے اندر بالخصوص پورے پاکستان دے اندر مسلمانہ دے اندر بڑی پریشانی دی لہر دوڑی ہوئی ہے اور پورے مسلمان اس وقت سراپا احتجاج نے اور تمام مسالک نے بالاتفاق آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اور بلکہ بعض مساجد اندر پچھلے خطبہ جمعہ بھی اس عنوان تے گفتگو کیتی گئی ہے تو انشاءاللہ میں بھی اس سے مناسبت نال ختم نبوت دے عنوان تے گفتگو کرانگا تاکہ ساڑھے نوجوان نسل ساڑھے پولے پالے بچے جو کہ سوشل میڈیا تے بڑی جلدی اینا فتنے دا شکار ہو رہنے خدا را آؤ اینا چیزاں تو بچئے اسی انشاءاللہ مسلمان ساڑھا قادیانیاں نال کوئی تعلق نہیں انشاءاللہ اسی جب تک زندہ رہاں گے اسی اس فتنے دی سرکوبی کر دے رہاں گے اور انشاءاللہ ختم نبوت دا دفاع انشاءاللہ کر دے رہاں گے ختم نبوت ساڑھا ایمان ہے ساڑھا عقیدہ ہے ایدے تو بغیر اسی مسلمان نہیں اور انشاءاللہ ایدے واسطے سانو وقت مال جان جیڑی بھی قربانی دینی پئی انشاءاللہ اسی اللہ درستے اندر پیش کران گے اور یقین جانو پوری تاریخ اسلام اندر نبی پاک دے زمانے اندر جتنیاں بھی جنگاں لڑیاں گئیاں ہیں ساریاں جنگاں وچ انہیں مسلمان صحابہ شہید نہیں ہوئے جن نے ایک جنگ وچ شہید ہوئے سن وہ جنگ یمامہ جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد صحابہ کرام نے منکرین ختم نبوت دے خلاف لڑی سی اور غالباً تقریباً تاریخی روایات دے مطابق 1200 صحابہ کرام اس جنگ سے شہید ہوئے سی قادے واسطے ختم نبوت واسطے پیغمبر دی ختم نبوت دا دفاع کرنے واسطے انشاءاللہ اسی بھی کرانگے استیارو سارے انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے ختم نبوت دے دلائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آندھنے جی ساڑھا ڈا مرزئی ہے نا غلام احمد قادیانی اے آخری نبی ہے اے نبی ہے اسی انشاءاللہ ثابت کرنا ہے اے تو جھوٹا ہے قذاب ہے دجال ہے ساڑھے نبی انشاءاللہ اللہ دے آخری نبی نے
قرآن و حدیث اندر بے شمار ایسے دلائل موجود نے جو نبی پاک دی ختم نبوت دا انشاءاللہ دفاع کر دینے اسی بیان کرانگے کسی سنو اور اپنے دل و دماغ دی تختیاں تے نوٹ کرو کسے منکر دے نال سامنا ہو جائے او دے سامنے پیش کرو اللہ پاک ساڈا دفاع کرنا اپنی دربار اندر قبول فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ پاک نے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم او کائنات جو لوگوں جڑے میرے پیغمبر نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم اے مرداں وچوں تواڈے وچوں جڑے مرد حضرات نے فرمایا مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں دے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ دے رسول نے کر سنیا جے آیت کریمہ تے غور کریا جے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرمایا لوگوں میرے پیغمبر محمد تواڈے وچوں مرداں دے کسے دے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ دے رسول نے حضرات محترم ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ کس وجہ تو نازل ہوئی سیاق و سباق تے غور کریا جے آیت دے شان نزول تے غور کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے کنے بیٹے 3 بیٹے نبی پاک نو عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ ایک بیٹے دا نام سی قاسم دوسرے بیٹے دا نام سی عبداللہ تیسرے بیٹے دا نام سی ابراہیم اللہ اکبر اے تینوں میرے پیغمبر دے صاحبزادے تے لخت جگر قدرت دی کرنے اللہ کریم دی کرنے اے تینوں بیٹے میرے پیغمبر دے چھوٹی عمر وچ اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم پتا جنا بیٹے ماں باپ واسطے کتنی ضرورت ہویا کر دینے ماپیانو بیٹیاں کنا پیار ہویا کر دائے لیکن اللہ نو منظوری کو جو ہو رسی باہر کیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکے دے اندر ایک نوجوان ہے انہ دا نام ہے جناب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ نو میرے پیغمبر نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا منہ بولا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نو اپنا منہ بولا بیٹے آکھیا کر دے اے میرے پیغمبر دا حقیقی بیٹا نہیں سے منہ بولا بیٹا سے یعنی میرے پیغمبر نو بیٹا کہہ کے پکاریا کر دے محبت کریا کر دے ایتھو مکے دے لوگ جڑے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پریشان کرن لگ پہ ایک وقت ایسا بھی آیا جناب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہوئی شادی وچ اللہ تعالیٰ دی قدرت ایسی کرنی ہوئی انہاں نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی حضرت زید نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید دی بیوی نال نبی پاک نے شادی کر لئی مکے دے لوگ
لوگاں نے میرے پیغمبر دا مذاق اڑانا شروع کر دیتا، میرے پیغمبر نو تانے دینے شروع کر دیتے، کہندے ویکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالے نبی بنیا پھردا ہے، نالے اپنے بیٹے دی بیوی نالے نے شادی کر لئیے، اپنی بہو نالے نے شادی کر لئیے، حالانکہ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جیڑی تواڈے بیٹے دی بیوی بہو تواڈے دے اللہ پاک نے حرام کیتی ہے، اے دے نال تسی شادی نہیں کر سکدے، تے ویکھو نبی پاک نے اپنے بیٹے زید دی بیٹی بیوی نال شادی کر لئیے، آسمانہ تو رب دا قرآن آ گیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اے مکے والیو گل سنو نا، آپ پہ فیصلے کیتی جاندے جے، آجڑا میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تواڈے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں، کسے مرد دے باپ نہیں، آجڑا زید ہے نا اے نبی دا منہ بولا بیٹا ضرور ہے پر حقیقی بیٹا نہیں دا۔ اللہ اکبر، اگے چلیے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اے تے میرا رسول ہے اللہ جی، باقی بھی تے رسول آندے رہنے نا، کیتے جناب آدم آئے، کیتے جناب سیدنا نوح آئے، کیتے جناب ابراہیم آئے، کیتے سیدنا موسیٰ آئے، جناب عیسیٰ آئے، او بھی تے رسول بن کے آئے، اللہ جی اونا رسولہ وچ تے اس رسول وچ فرق کیے کنج پتہ لگے گا، او رسول اے رسول اور انہا تو شان عظمت والا کیڑا ہے، اللہ پاک نے فرق کر دیتا، اگلے جملے تے فرق کر دیتا، فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، فرمایا لوگو باقی رسول جڑے سن، ایک رسول تو بعد دوجا رسول، دوجے تو بعد تیجا رسول، ایسا وقت بھی آیا ایک وقت اللہ پاک نے ایک بستی چے دو دو تین نبی تے رسول بھی بھیجے نے، فرمایا او کائنات جو لوگو ہنا جڑا رسول آ گیا ہے نا اے رسول بھی ہے اور اللہ جی ہور کی اعزاز ہے، فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہر نبی نو اللہ نبوت والا تاج پہنان دے رہنے، ساڑھے نبی نو اللہ نے دو تاج پائے، دو تاج، فرمایا رسول اللہ ایک نبوت دا تاج ہے وخاتم النبیین، اور دجا فرمایا ختم نبوت دا تاج ہے، ختم نبوت دا تاج کنے پایا ہے؟ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک تے، اور جدو قرآن دی واضح آیت دس رہی ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین نے تے ایمان نہ دسیا جے، قرآن تو بڑی بھی کوئی دلیل ہے، قرآن تو بڑا بھی سچا کلام اس کائنات اندر کوئی ہے، جدو قرآن دی واضح نس دس رہی ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی پاک اللہ دے آخری رسول نے، اس تو بعد آج تو بعد کوئی بندہ بھی دعویٰ کرے میں نبیاں او بھی کافر ہے، جڑا کوے اے نبی ہے او بھی کافر ہے، اور جڑا انہاں تعلق رکھے مل کے بولو او بھی کافر ہے، او بھی کافر ہے۔ اللہ اے ساڑھا ایمان ہے، ساڑھا عقیدہ ہے، مسلک اہل حدیث اور مسلک اہل سنت دا عقیدہ، ختم نبوت دا منکر ہے نا او کافر ہے۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے، اللہ اکبر اللہ، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا۔ اوہ پاکستانی سپریم کورٹ دے ججو ذرا پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو تو انہوں پتہ لگے، اوہ 73 دائن پڑھو تے صحیح ظالموں تو انہوں پتہ لگے، قرآن کی کہندہ ہے، حدیث کی کہندی ہے، ساڑھے ملک دا دستور تے قانون کی کہندہ ہے، او ختم نبوت دا سالار آیا،
نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی ٹڈیاں پھرن پیر جگتے جویں برساتی ٹڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پتھران کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ماں کانا محمد آج تسی سارے آنے نا آپ قرآن دی آیت یاد کر کے جانا یاد کر کے دل و دماغ تے نقش کر کے جانا ہے ماں کانا محمد آبا آخد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ اکبر ان توجہ کیجئے ختم نبوت دے دلائل آجے میرے پیغمبر دنیا تے نہیں سی آئے اللہ پاک نے ادھو ختم نبوت دا اعلان کر دیتا سی گل سنیا جے دھیان نال بلکہ اس تو ذرا آگے گل کراں اللہ اکبر اللہ پاک نے ہجے کائنات بھی نہیں سی بنائی مسند احمد وچ سنن ابن ماجہ وچ حدیث موجود ہے اللہ پاک نے ہجے کائنات بھی نہیں سی بنائی کائنات دی تخلیق تو پہلا اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان کر دیتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے میرے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کائنات جو لوگو اللہ تعالیٰ نے انج کر کے جدو کائنات دے وجود نو انج کر کے جدو 7 زمینہ تے 7 اسمان بنائے انسان دی تخلیق تو پہلا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دا اعزاز تقدیر اندر میرے نا تے لکھ چھڑیا سی اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک دی حدیث پاک دا ترجمہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑپے انہاں نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ کیتا سنیے توجہ کیجئے اے کاف کن دیاں منزلہ پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی کاف کن دیاں منزلہ پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دیو دو جے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاگ لگے سمسام اس زمین نو بھاگ لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما حضرات اس تو اگے چلیے ہجے بھی میرے پیغمبر دنیا تے نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دیان تو پہلا اعلان فرمایا
اللہ تعالیٰ نے دو پریس کانفرنساں کی دیا، دو پریس کانفرنس نہ ہو دو کری دیئے جدو بڑا کوئی حساس معاملہ ہوئے، جدو کوئی بڑی اہم کوئی جناب ضرورت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دو پریس کانفرنساں کی دیا۔ توجہ کرے آجے اور اے پریس کانفرنساں قرآن وچ موجود نے۔ اللہ اکبر اللہ، پہلی پریس کانفرنس اللہ دا قرآن تے 9واں پارا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ نے انج کر کے جناب ساری دنیا نو بلا لیا، بابا جی آدم تو لے کے آخری مرد جڑا قیامت تک آئے گا، ساری انسانیت دیاں اللہ نے روحاں نو جمع کر لیا، ساریاں روحاں آ گئیاں، حضرات کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، اللہ اکبر چھوٹے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتاں بھی آ گئیاں، بچے بھی آ گئے، نوجوان تے بوڑھے بھی آ گئے، امریکہ والے بھی آ گئے، آسٹریلیا والے بھی آ گئے، ایشیا تے یورپ، ساری کائنات نو اللہ نے جمع کر لیا ہے۔ تے جمع کرن تو بعد اللہ فرمان دینے الستُ بربکم الستُ بربکم، اوے بندیو، اوے میرے انسانوں، اے آدم دی اولاد، میں نو دسو تے صحیح کیا میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں؟ الستُ بربکم، کیا میں تواڈا رب ہاں کہ نہیں؟ ساری آدم دی ذریت، ساری اولاد آدم نے یک زبانوں کے جواب دیتا ہے، قالوا بلا، اللہ جی کیوں نہیں تسی ساڑھے رب ہو، اللہ جی کیوں نہیں تسی مشکل کشا ہو، تسی لجپال ہو، تسی غوث آدم ہو، تسی دستگیر ہو، تسی غریب نواز ہو، تسی امیر نواز ہو، نفع نقصان دے تسی مالک، عزت ذلت دے تسی مالک، ڈبیاں تو تارنے والا ہے، اللہ بیگڑیاں تو بنانے والا ہے، اولادہ تو دین والا ہے، نفع نقصان دا تو مالک، بیٹیاں تو دین والا، بیٹے تو دین والا، ساری کائنات دا نظام تو چلان والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے ساری اولاد کلو، ساری آدم دی اولاد کلو اپنی خدائی دا وعدہ لیا، دسو میں نو رب مان دے جے؟ ہاں ہاں اللہ جی تو انو رب ماننے ہاں۔ اگری کانفرنس، پریس کانفرنس رب نے بلائی، تیس پریس کانفرنس اللہ پاک نے کنو بلایا ہے؟ اوہ لوگو ساری کائنات نے جے بلائی، اوہ لوگو اللہ پاک نے چھوٹے بڑے امیر غریب گورے کالے سب انہوں نے جے بلایا، کنہ نو بلایا؟ اللہ پاک نے انسانہ وچوں جڑی سب تو اللہ نبیان دی جماعت نو بلایا، نبیان نو بلایا، انبیاء کرام نو بلایا۔ اللہ جی کی کرن لگے ہو؟ اللہ فرمان دینے اے نبیوں میری گل سن لو، آج میں تو آڈے کو ایک وعدہ لین لگا ماں۔ اللہ جی کی وعدہ لین لگے ہو؟ اللہ فرمان دینے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ نبی وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا وَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ اکبر، سارے نبی موجود نے، بابا جی آدم تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام موجود نے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر موجود نے۔ اللہ جی کی کہنا چاہندے ہو؟ کی کہنا چاہندے ہو؟ اللہ فرمان دے نبیوں میری گل سنو، آدم جی سن لو، نوح جی تسی بھی سن لو، موسیٰ کلیم اللہ تسی بھی سن لو، عیسیٰ روح اللہ تسی بھی سن لو، زکریا تے یحییٰ تسی بھی سن لو، داؤد تے سلیمان تسی بھی سن لو، تسا دنیا تے جانا ہے، میں رب تو پیجاں گا اپنے اپنے دور اندر، تسی نبی بن کے جاؤ گے، تو اڈیاں نبوتاں دے سکے چلن گے، تسی لوگاں تک میرا پیغام پہنچانا ہے۔
اللہ جی تسی ڈیوٹی لا دیتی اسی ادا کر دے مانگے اللہ جی ہور کی حکمیں ہور کی کہنا چاہتے ہو اللہ فرماندے نے اور میرے نبیوں میری گل سن لو ثم جاءکم رسول پھر ایک وقت ایسا آئے گا تو آڈے درمیان میرا آخری نبی آ جائے گا میرا آخری رسول آ جائے گا اللہ جی آخری نبی آ گئے رسول آ گئے ساڑھے واتے کی حکم ہے اسی کی کرنا ہوئے گا فرمایا اللہ لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّا لَتُؤْمِنُ النَّبِي اے مرزیو اے قادیانیوں سن لو رب دے قرآن دا فیصلہ رب دا فیصلہ سن لو اللہ اکبر اللہ اور سپریم کورٹ دے جج بھی سن لین لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّا میرا رب کہہ رہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے اے نبیو جدو تسی دنیا تے جاؤ گے ایک وقت آئے گا میرا آخری نبی تو آڈے درمیان آ جائے گا اوہ نبیوں گل سن لو پھر تو آڈی نبوت نہیں چلے گی اللہ کہہ رہے ہیں بابا جی آدم نو کیا جا رہا ہے جناب نوح نو کیا جا رہا ہے جناب موسیٰ نو کیا جا رہا ہے جناب عیسیٰ نو کیا جا رہا ہے جناب اسحاق تے یعقوب نو کیا جا رہا ہے اللہ کہندے نے لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّا اے نبیوں گل سن لو جدو میرا آخری نبی آ جائے گا پھر تواڈیاں نبوتاں نہیں چلن گیاں تواڈیاں شریعتاں نہیں چلن گیاں بلکہ تسی ہو تو نبی نہیں رہ جاؤ گے تو آڈے وچوں جڑا اس وقت موجود ہوئے گا اور نبی بن کے نہیں روے گا بلکہ میرے نبی دا امتی بن کے روے گا نبی امتی بن کے رہن تے مرزا کانا بھائی مان نبی بن جائے اسی نہیں مان دے سکا لو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ تے قرآن تی آیت دا ترجمہ مولانا محمد حسین شیخو پوری بابا جی نے بڑا پیارا کیتا قرآن تی آیت دا ترجمہ اے تُسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس عامہ خاصاں دی اے جتھے نیویں پالئی نبیاں نے اے جتھے نیویں پالئی نبیاں نے اے کی رہ گئی گل امامہ دی تینو جنو ملے حضوری آقا دی جنو ملے حضوری آقا دی انو کی لوڑے غلامہ دی آمن حدیث پیغمبر دی آمن ختم نبوت میرے پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی جے ختم نبوت نو منو گے اسی تانو سلام کرانگے جے ختم نبوت دے منکر بنو گے اج بھی لانتا پانے پیاں کل ساڑی آن والی نسلہ بھی لانتا پان گیاں اور قیامت تک پیندیاں رہن گیاں ختم نبوت دا منکر انشاءاللہ کل بھی لانتی تھا آج بھی لانتی ہے قیامت دیاں کندہ تک لانتی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اے میرے جذبات نہیں انشاءاللہ میں اپنی ایمان دی گل کر رہا ایمان دی گل کر رہا میرا ایمان بول رہا ہے اور لوگوں اسی ختم نبوت واسطے انشاءاللہ قربانیاں دیاں گے دیو گے بھی انشاءاللہ وقت بھی قربان کرانگے مال بھی قربان کرانگے جو قربانی دینی پئی پابند سلاسل بھی ہونا پیاتے دریگ نہیں کرانگے اور یار بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھانگے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم قانون اسی ہاتھ سے نہیں لانا چاہتے اسی یہ نہیں کہندے بھی اسی فلانے بندے نو مار دینا ہے جڑا انو مارے گا انو اینا اسی جناب اینا انو انعام دیاں گے اسی قانون ہاتھ سے نہیں لانا ہاں اسی اپیل کرانگے گورنمنٹ نو حکومت وقت نو پاکستان دے اداریاں نو جڑا بندہ ختم نبوت دا منکر ہے یا اندہ تحفظ کر رہا ہے یا انہوں تحفظ دے رہا ہے یا انہوں دی جناب سہولت کار بن رہا ہے ایسے بندے تے سختی کی دی جائے اور قانون دے مطابق انہوں سزا دیتی جائے اسی قانون آچے نہیں لانا چاہتے اسی اپنے جذبات اور ایمان دی گلتے کرنی یہ ساڑا حق ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے
دلیل کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبیان بڑی پیاری دلیل ہے بڑی قیمتی دلیل ہے اللہ دی قسمیں اگر مینوں وقت اجازت دے تو سارا خطبہ جمعہ یہ پڑھدا رہواں اور مینوں وقت اجازت دے مال اجازت دے میں ہر بندے دے گلے اندر اے حدیث لکھوا کے سونے دی مالا بنا کے پا دیاں اور لوگوں ختم نبوت اتنی بڑی دلیل لو کان بعدی نبیان لکان عمر میرے آقا فرماندے نے لوگوں میں اللہ دا آخری نبیاں میں اللہ دا آخری نبیاں اگر میرے تو بعد کوئی نبی بندہ تے عمر بن خطاب بن دے عمر بن خطاب جڑے کہ صحابی رسول نے سسرے رسول نے مراد رسول نے جنہوں رب نے پسند کیتے ہیں اپنے نبی واسطے اسلام واسطے اللہ اکبر اللہ اوہ کانیا میرا عمر نبی نہیں بن سکیا اسی تے انہوں کی میں نبی مان لئیے میرے نبی دا یار غار ابو بکر عمر ابو بکر نبی نہیں بن سکیا عمر نبی نہیں بن سکے عثمان و علی نبی نہیں بن سکے حسن و حسین نبی نہیں بن سکے اور جنہ دیا جیبا چے جنت دے ٹکٹ جڑے جنت دے سردار جنہ دے دنیا تی جنت چے محلات بخا دیتے گئے اتنی عظیم ہستیاں اونا نبوت دے دعوے نہیں کیتے نہ او نبی بن سکے نے نہ اونا دعوے کیتے نے اور کانے بھئی ماننا اور تو کیویں نبی بن گیا ہے اسی کیویں تینوں نبی مان لئیے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میرے نبی پاک نے فرمایا ہے کائنات جو لوگوں میرے نبی پاک نے خود فرمایا ہے لو کان بعدی نبیاں لکان عمر میں آخری نبی ہاں اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تے عمر بن خطاب نبی بن دے اگے چلیے قرآن پاک دے آیت کریمہ سنیے کہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل نوٹ کیجئے اللہ اکبر اللہ رب دا قرآن نبی دی ختم نبوت اعلان کر رہا ہے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا نبی پاک دے آن تو پہلا جڑا بھی نبی آیا نا جڑا بھی نبی آیا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اللہ کہندے نے آدھی حضرت ہود نو بھیجے قوم عاد دی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم سمود دی طرف حضرت صالح آئے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قوم مدین دی طرف حضرت شعیب یعنی ایک بستی ایک نبی ایک قوم ایک نبی اللہ اکبر خاص وقت خاص پیریڈ خاص علاقہ تے خاص نبی اللہ اکبر وقت پورا ہویا نبی دنیا تو چلے گئے دوجے نبی آگا وقت پورا ہویا اور نبی چلے گئے ایک اور نبی آگا ایک وقت ایسا بھی آیا اللہ پاک نے دو تین نبی ایک بستی وچ پیجے ایک ٹائم وچ پیجے لیکن جدو میرے نبی پاک دیاں واریاں آئیاں اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر تسی اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دیو قل اوہی قل هو اللہ احد قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا اور لوگو اللہ پاک نے مینوں ساری انسانیت واتے نبی بنا کے پیج دیتا ہے اے دے نال دوسری حدیث ملاواں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو میں تے قیامت جان اینج نا نبی پاک نے دو انگلاں ملائیاں آقا فرماندے نے لوگو میں تے قیامت جان کی مطلب میں دنیا تو چلا جاواں گا قیامت تے آ جائے گی پر اور نواں نبی نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی ساڈا عقیدہ الحمدللہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ ساڈا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ربوا کر دو بچو ربوا کر دو بچو جڑے نہیں نہ مان دے اسی انہوں نے گننا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی
اتھوں دے جڑے رہن والے منکر نے نا اسی انہاں نو خارج کر رہے ہیں ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبی نا اور محدود جئی نبوت سوہنا نہیں لے کے آیا محدود جئی نبوت سوہنا نہیں لے کے آیا مننا پوے گا تینو مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے دلیل کیے اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا حدیث نوٹ کریا جے آقا فرماندے نے لوگو میری تے باقی نبیاں دی مثال میری تے باقی نبیاں دی مثال انجے آقا فرماندے نے ایک بندہ انہیں ایک محل تعمیر کیتا ہے بڑا پیارا محل بڑا عالیشان محل تعمیر کیتا ہے سارا محل بن گیا سارا محل تعمیر ہو گیا سارے کام مکمل ہو گئے مکمل ہون تو بعد اللہ اکبر اس بندے نے لوگاں نو دعوت دیتی آؤ بھئی آکے ویکھو تے صحیح میں محل تعمیر کیتا ہے کنا پیارا محل بن گیا کنا خوبصورت محل بن گیا لوگ آ رہے نے ویکھ دے جا رہے نے ویکھ دیاں اچانک ایک سیڈ تے نظر پئی ایک جگہ تے ایک دیوار تے ایک ایٹ دی جگہ خالی رہ گئی ایک ایٹ دی جگہ خالی رہ گئی اللہ اکبر اللہ حضرات محترم آقا فرماندے نے اے جڑا محل ہے نا اے نبوت دا محل ہے سارا محل تعمیر ہو چکیا صرف ایک ایٹ دی جگہ خالی رہ گئی سی اللہ پاک نے میں محمد نو بھیج کے او ایٹ بھی لا دیتی ہے تے نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے ہون ویچ نمی ایٹ لگن دی گنجائش کوئی نہیں اے ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے دلائل اور اے مرزا قادیانی بے ایمان ختم نبوت دا دعویٰ کرنے والا اے دی نبوت دی کی حقیقت ہے اور قرآن و سنت دی روشنی اندر اے دی جڑی نبوت دا جڑا دعویٰ ہے کس حد تک ہے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیغمبر نے خبردار کیتا ہے اور میری امت جو لوگوں بچ کے ریاجے تیان کرے آجے انہو سایکون فی امتی کذابونا سلاسونا آقا فرماندے نے میرے امتیوں گل سنے آجے میرے جان تو بعد میری امت وچ 30 بندے اٹھنگے جڑے کذاب ہونگے دجال ہونگے کلہم یزعمو انہو نبیون ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں نبیاں دعویٰ کرے گا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کیتی جاوے مگر اللہ حضرات توجہ کرنا کلہم یزعمو انہو نبیون میرے پیغمبر نے فرمایا ہر کوئی دعویٰ کرے گا گمان کرے گا میں نبیاں لیکن میرے آقا نے فرمایا سلاسونا کذابونا دجالونا کذابو تسی پڑھو سارے مل کے پڑھو ایسی نا اونا ظالمانو تیر مارنے انشاءاللہ ختم نبوت دے منکرانو سلاسونا کذابونا دجالونا سلاسونا کذابونا دجالونا ترجمہ کیے میرے آقا نے فرمایا 30 بندے ایسے ہونگے جڑے جھوٹے ہونگے دجال ہونگے نبوت دا دعویٰ کرنگے ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں نبی ہاں اور جھوٹا کذاب تے ہوئے گا پر نبی نہیں ہوئے گا اے کون فرما رہا نے نبی پاک فرما رہا نے اللہ اکبر سب تو پہلا پول کھول گیا دی نبوت دا ظالم دا اللہ اکبر ایک کذاب ہے دجال ہے نبی نہیں ہے حضرات محترم دوسری گل اللہ اکبر اللہ نبوت مل دیا آسمانہ دی طرفوں
رب بھیجدا جبریل نو نبوت دے کے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نو نبوت ملی آسمانہ تو جبریل لے کے آئے اے جڑا ظالم کانا دجال مرزا اینو نبوت ملی ہے انگریز والوں اے انگریز دا لایا ہے پودا ہے انگریز دی پیداوار ہے اینو آسمانہ تو نبوت نہیں ملی اللہ اکبر اللہ اے ظالم 1835 وچ پیدا ہویا ہے 1901 وچ اس بدبخت نے نبوت دا اعلان کیتا ہے تو انہوں سارا نو ماشاءاللہ مسلمان دے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی نو نبوت کنی عمر چی عطا کر دینے 40 سال دی عمر چی گلہ یاد رکھیا کرو اے فتنے کیوں زور پکڑ رہنے ساڑھا قرآن دیسنا تعلق کمزور ہوندہ جا رہا ہے 40 سال دی عمر سے نبوت مل دیئے اس بدبخت نے نبوت دا اعلان کیتا ہے 1901 وچ اے پیدا کدو ہے 1835 وچ ذرا باقی سال لاؤ ہاں کنے باندھے نے کنے سال باندھے نے 65 سال 66 سال لاؤ 65 سال لاؤ 66 سال باندھے نبوت کدو مل دیئے 40 سال دی عمر وچ اللہ اکبر اللہ لہذا ثابت ہویا ایک قذاب دجال نبی نہیں دا اللہ اکبر اللہ آگے چلیے ذرا مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے انہوں نے نا انہوں سمجھایا یار تو ایک کام نہ کر خیر ظالم نہیں مننے اپنی زد تیڑیا رہا انہوں پیسہ مل رہا سی شہرت مل رہی سی عزت مل رہی سی دنیا دی شہرت عزت یہ نے ویکھی اللہ اکبر اللہ ثناء اللہ احمد سری شیخ الاسلام بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے انہوں اعلان کیتا آکھیا ایا بھئی جے تو سچا نبی ہیں آ پھر میرے نال مبالہ کر لے مبالہ کی مطلب ہے مبالہ اے ہویا اسی دو میں ایک میدان چے کھڑے ہوئیں گے آمنے سامنے کھڑے ہو کے ایک گل کریں گے وہ گل کیے ساڑھے دوواں وچوں جڑا بندہ سچا ہوئے گا وہ زندہ رہے گا تے جھوٹا بندہ سچے دی زندگی وچ مر جائے گا مبالہ ہو گیا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ احمد سری نے نا اس بدبخت نال مبالہ کیتا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم 1900 غالباً 8 وچے مبالہ ہویا 1908 وچے مبالہ ہویا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ اور اس کانے بے ایمان دا مبالہ ہویا مبالہ کی ہویا کہ جڑا بندہ جھوٹا ہوئے گا وہ سچے دی زندگی چے مر جائے گا 1 سال دا پیریڈ ہی گزریا صرف 1 سال ہی گزریا ہے 1909 آیا اے بدبخت بے ایمان منکر ختم نبوت جھوٹا قذاب نبوت دا دعویٰ کرنے والا لاہور دے اندر ایک بلڈنگ آج بھی موجود ہے بلڈنگ احمدیہ دے نام تو آج بھی موجود ہے اس بلڈنگ دے وچ اے بیمار لیٹیا ہویا سی اچانک انہوں قضائے حاجت دی ضرورت پئی اللہ اکبر اے واش روم چے گیا ہے تے اتھے ہی مگرو لے گیا ہے اتھے ہی مر گیا ہے ایڈی بری موت مریا ہے اللہ نشان عبرت بناندہ ایسے لوگانوں حضرات محترم پتہ لگ گیا جھوٹا سی نا تے ثناء اللہ احمد سری رحمت اللہ علیہ 1948 تے فوت ہوئے نے کنہ عرصہ بعد اندے تو زندہ رہنے حضرات محترم اس فتنے دی سرگوبی بہت ضروری جے آؤ ساڑھا مسلمانہ دا اخلاقی فرض باندھا ہے اسی ختم نبوت دا دفاع کریے اے ساڑھا حق ہے اے ساڑھے تے لازم ہے ضروری ہے اگر اسی دفاع نہیں کرانگے اے فتنہ پھیل دا جائے گا آہستہ تھوڑے تھوڑے اگے گیا جو بھئی ساتھی قریب ہو جاؤ پیچھے جگہ تانگ ہو گئی ہے اللہ توڑا آنا قبول فرمائے قریب آ جاؤ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اے ویکھو تے صحیح نا یار اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام دے نا تے رب تو لے آئے اللہ اکبر اللہ تے قانون بنان والے قانون دا تحفظ کرنے والے او کوئی جناب والا اللہ اکبر آج قانون دیا دھجیاں اڑاڑی جا رہے نے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میں سے
جج حضرات نو اپیل کرانگا اللہ کو ڈر جاؤ تے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، ایسے سہولت کار نہ بنو جدے نال تہاڈا ایمان بھی کمزور ہو جائے۔ سانو کوئی ضرورت نہیں انہاں دا دفاع کرن دی، جدو ساڈے ملک دا آئین اس گل دا اعلان کردا ہے۔ میں حضرات محترم اس موقع تے خراج تحسین بھی پیش کرانگا۔ اللہ اکبر اللہ، اس وقت دے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس وقت دے صدر چودھری فضل الہی صاحب، جنہ دی محنت تے کوشش دے نال حضرات محترم بل پاس ہویا 1974 7 ستمبر 1974 دے اندر پاکستان دی پارلیمنٹ نے بل پاس کیتا ہے۔ کی بل پاس ہویا ہے؟ آجڑے قادیانی نے نا نبی پاک دی ختم نبوت دے منکر نے اے نبی پاک نو خاتم النبیین نہیں مان دے، لہذا پاکستان وچ رہندیا ہویا اگر پاکستان چ رہ کے زندگی گزارن گے اے مسلمان نہیں کہلوا سکدے، اے غیر مسلم بن کے زندگی گزارن گے۔ جس طرح باقی اقلیتاں یہودی رہ رہنے، عیسائی رہ رہنے، ہندو رہ رہنے، بدھ مت رہ رہنے، اے بھی اس طرح رہ کے زندگی گزارن گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری گل پاکستان دے اندر انہاں نو کھلم کھلا حضرات محترم بلکہ کسے طرح بھی انہاں نو اپنی تبلیغ دے پرچار دی انہاں نو اجازت نہیں ہوئے گی۔ اے اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اے ساڈا 73 دا آئین کہہ رہا ہے، اے ساڈے آئین وچ سکہ موجود نے، جاؤ اسلامی آئین پڑھ کے ویکھو، میرے ملک دا آئین پڑھ کے ویکھو، اور انہاں ججاں نو بھی کہاں گا جنہاں نے انہاں نو اجازتاں دتیاں اے تسی آئین پڑھو تے صحیح جج بن گئے جے، آئین صحیح طرح نہیں جے پڑھیا، ویکھو تے صحیح، یا پھر جان بوجھ کے تسی انہاں دے سہولت کار بنے بیٹھے جے۔ میرے ملک دا آئین کہہ رہا ہے اے اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اے اپنے اس مذہب دی کھلم کھلا تبلیغ نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکتے، حضرات محترم اپنی عبادت گاہ تے مینار تعمیر نہیں کر سکتے۔ اے ساریاں مسلمانہ دیاں نشانیاں نے۔ مسجد اللہ دا گھر مسلمانہ باتے، جڑے مسلمان نہیں وہ اپنی عبادت گاہ نو مسجد کیویں کہہ سکتے نے؟ مسجد دی نشانی ہے مینار، اے بھی ساڈا حق ہے۔ اے جڑے غیر مسلم نے انہاں نو حق نہیں مل سکدا۔ انشاءاللہ اسی ختم نبوت دے اللہ دے فضل و کرم نال دفاع کرنے والے ہیں۔ ساڑھے بچے بھی قربان، ساڑھے جوان بھی قربان، ساڑھے بوڑے بھی قربان، ساڑھا مال بھی قربان، ساڑھے وطن بھی قربان۔ اور سانو روٹی نہ دیو، اور سانو لیڑا کپڑا نہ دیو، اور سانو کچھ نہ دیو، جو مردی تسی کیتی جاؤ، جنیاں مردی مگائیاں کر لو، سب کچھ قبول کر لانگے، پر ختم نبوت تے ڈاکہ وج جائے قبول نہیں کرانگے۔ تسی جو مرضی کر لو، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ اے ساریاں گلاں اللہ دی عدالت لگے کہ تسی ظلم کر رہے تھے نا، اے تانوں اسی دنیا تے تواڈے تک اسی نہیں پہنچ سکتے، ماڑے جوہاں اسی قانون اچھے نہیں لے سکتے، غریب جوہاں اسی تواڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، تسی کر لو جو کرنا ہے۔ لیکن ختم نبوت تے ڈاکہ وجے ساڈے جیندیاں جی انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر دے صحابہ دی توہین ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر انشاءاللہ یہ نہیں ہون دیاں گے۔ اہل بیت دی تنقیس کیتی جائے یہ نہیں ہون دیاں گے۔ اسی قانون نہیں ہاتھ سے لے رہا ہے وزیر اعظم صاحب، وزیر داخلہ صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس صاحب، اسی قانون ہاتھ سے نہیں لے رہا ہے، لیکن پوری اپنی جماعت دی وساطت نال انہاں بھائیاں دے تعاون نال میں اعلان کر رہا ہوں، تانوں اپیل کر رہا ہوں، خدا را ایسے لوگ جڑے انہاں منکرین ختم نبوت دا دفاع کرنے والے یا سہولت کار یا انہاں دے مقدمے لڑن والے انہاں نو او سزا دیتی جائے جڑی کہ ساڑھے 73 دے آئین دے وچ موجود ہے۔ اے ساڑھا مطالبہ ہے، کیوں بھی تھوڑا سارے دا مطالبہ ہے؟ اسی انشاءاللہ ختم نبوت دا دفاع کرانگے جنہیں جو کہ ہوئے تو تانوں اپیل کرانگے کہ تسی ساڑھا ملک اگے ہی اسی بڑے پریشان ہیں، امت مسلمہ اگے بڑی پریشان ہے، اور بالخصوص پاکستان دے حالات کس قدر پریشان کرنے۔ اللہ ساڑھے حال تے رحم کرے، خدا را امت نو ہور پریشان نہ کرو، اس ملک نو ہور کمزور نہ کرو، اس ملک نو بہت زیادہ اندرونی بیرونی سازشاں کمزور کیتا جا رہا ہے، خانہ جنگی دا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسی انشاءاللہ امن والے ہیں، امن پسند ہیں، اسی تانوں اپیل کرانگے، تانوں اللہ نے عزت دیتی ہے، تواڈے کول سارے اختیار نے، آؤ اگر اللہ رسول نے سچی محبت ہے، اللہ رسول دے سچے حبدار ہو،
ختم نبوت نال پیار ہے تو اے جنگ تسی آپ لڑو انشاءاللہ جتھے تسی کہو گے تو اڈا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ساڈا خون گرے گا اللہ پاک سانو اسلام واسطے ختم نبوت واسطے اسلام دے دفاع واسطے نبی پاک دے دفاع واسطے جو بھی قربانی ضرورت پوے اللہ پاک سانو دینے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ساڑھے ملک نو اندرونی بیرونی ساریاں سازشاں جنیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک نو محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.